الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأحوال مقتحم. جو ساتھی اس سال ثواب کے لیے آئے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور آگے بھی ہوتے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا سادہ سا مفہوم ہے: فلولا اذا بلغت الحلقوم. میری طرف سے آنے والا فرشتہ جب وہ آتا ہے، تمہارے عزیز یا رشتہ دار یا تمہارے دوست کی روح نکال رہا ہوتا ہے، وہ میت تمہارے سامنے ہوتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. تم بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ جو ہے نا اس کی روح نکال رہا ہے. فرمایا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر ایسی دوائی ایجاد نہیں کر سکا، لاکھوں روپے کا کوئی ٹیکہ، کروڑ روپے کا کوئی ٹیکہ، یا کوئی ایسی معجون نہیں تیار کر سکا کہ ایک سانس بڑھا سکے. ایک سانس، صرف ایک سانس. ایک سانس بڑھا سکے. دنیا جتنی ترقی کر گئی ہے، جتنی ترقی کر گئی ہے، فرمایا یہ نہیں کر سکتے کہ ایک سانس بڑھا دیں، ایک سیکنڈ تو اس کو زندگی اور دے دیں. اللہ زندگی ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ زندگی دے لیں. فرمایا نہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم. کیوں نہیں جب روح حلقوم سے نکل رہی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. تم دیکھ رہے ہوتے ہو. فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے روح نکالی ہے، فرشتہ روح کو لے کے جا رہا ہے، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہو. بے تبارک الذی بیدہ الملک. اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. الذی خلق الموت والحیات. موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے. موت اور زندگی دینے والا کون ہے؟ ایک اور آیت میں فرمایا: قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم.
وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو. یار ہم نشتر میں تھے، وہاں علاج اچھا نہیں ہو رہا تھا، میت کی حالت، ہمارے عزیز کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی. ہم نے کہا بڑا ڈاکٹر ہے، اچھا ہسپتال ہے، ہم وہاں لے جاتے ہیں. فرمایا موت سے بھاگ رہے ہو نا. تم دوائیوں سے اس کو بچانا چاہتے ہو، تم ڈاکٹر بدلنے سے اس کو بچانا چاہتے ہو، تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت نے تمہیں آ کر مل کر رہنا ہے. فرمایا موت کو تم ناپسند سمجھتے ہو، لیکن موت نے تمہارے گھر میں تمہارے عزیزوں پر پنجے جب گاڑنے ہوتے ہیں وہ گاڑ دیتی ہیں. فرمایا یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر موت کی تمنا کرو. نبی کے صحابہ تیار رہتے تھے تو یہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت دے دے. موت بھی تو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ، یہ شہادت مانگ رہے ہیں تو موت بھی اس میں ہے نا. لیکن ہماری پیاری نہیں ہے، ہم موت کو ناپسند سمجھتے. یہودیوں نے کہا ہم نبیوں کی اولاد ہیں، رسولوں کی اولاد ہیں، 4,500 انبیاء ہمارے بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں، عمل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ نبیوں کی اولاد. اللہ نے فرمایا نبی تو موت کو پسند کرتا ہے، نبی موت سے نہیں بھاگتا. تو تم ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھو. اور قرآن نے چیلنج کر دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے جو اپنے اعمال اور کرتوت آگے بھیج چکے ہیں. جن کی نماز قضا نہیں ہوتی، جن کی روزانہ تلاوت نہیں چھوٹتی، جو اعمال کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، فرمایا یہ موت کی پیاری میں ہیں، ان کو موت ناپسند ہے. دیکھیے گا اس مرحوم کا نام کیا تھا؟ محمد سلیم. جس وقت وہ فوت ہوا اب اس کا نام ختم ہو گیا. اب کیا کہتے ہیں یار میت کے لیے 4 پئی لے آؤ، میت کے لیے 4 پئی لے آؤ، میت کو نہلانا ہے، میت کے لیے کفن لے آؤ، اس کا ترکہ جائیداد جو اس کی ملکیت میں ارب تھا خرب تھا جتنا تھا سارا ترکہ اس کی مال میں سے ختم. سانس نکلا ہے، اس کی بیوی نہیں رہی، سانس نکلا ہے تو اس کا مال نہیں رہا. جس مال کو کیا کہتا تھا مالی، میرا مال، میرا مال، میرا ترکہ، میری جائیداد، میرا مال، فرمایا تیرا نہیں رہا. صرف روح کے نکلنے کے ساتھ یہ ٹوپی بھی میری نہیں رہی، یہ میرے کپڑے بھی نہیں رہے، یہ میری جوتی بھی نہیں رہی، یہ میرا بنگلہ بھی نہیں رہا، یہ میرا عہدہ بھی نہیں رہا، میرا تو نام ہی ختم ہو گیا. اب اس کو بیوی نہیں کہتے، اب اس کو بیوہ کہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں اگر نابالغ بچے ہوں کہتے ہیں یہ بچے یتیم ہو گئے. ابھی باپ گھر میں پڑا ہے لیکن روح نکلنے کے بعد کیا کہتے ہیں یتیم ہو گئے. تو بھائی نام ختم،
کام ختم، عمل ختم، جائیداد ختم، ترکہ ختم، تو رہ کیا گیا؟ تو رہ کیا گیا؟ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چل، زمین پر اکڑ کے نہ چل۔ یہ زمین روزانہ کہتی ہے میں تو اسی سے پیدا ہوا ہے تو اسی میں آئے گا، تو اسی میں آئے گا۔ اور یہ زمین، یہ قبر روزانہ کہتی ہے انا بیت الودود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ قرآن کی تلاوت لے کے آئے گا تو میں تیرے لیے بچھونا بنا کے رکھ دوں گا۔ تو نماز لے کے آئے گا، فرشتوں کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، تلاوت اور نماز رکاوٹ بن جائے گی۔ وگرنہ میں آج سن رہا تھا ایک بزرگ کا بیان کہ حضرت سعد ایک صحابی ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں تھے، 70,000۔ اللہ کے نبی انگلیوں کے پنجوں سے چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا فرشتوں کی بڑی بھیڑ آئے، رش۔ لیکن فرمایا قبر آئی ہے نا، قبر نے زغتا، قبر جھنجھوڑتی ہے تو زغتا ان پر بھی آیا ہے۔ لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے ایک زغتے کے بعد پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول گئی، جنت کی نعمتیں اس کے لیے آنا شروع ہو گئی، جنت کی خوشبو شروع ہو گئی۔ تو بھائی سلیم صاحب اپنی زندگی ختم کر کے گئے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنا بیٹا حافظ چھوڑ کے جاتا ہے، اگر کوئی آدمی مسجد بنانے میں حصہ ملا کے جاتا ہے، مدرسہ بنانے میں حصہ ملا کے جاتا ہے، اور اگر کوئی رفاہی کام، ٹھنڈے پانی کا کوئی انتظام کر کے جاتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یہ اس کے کام آتا ہے، وگرنہ اعمال لپیٹ دی جاتے ہیں، لپیٹ۔ 63 سال زندگی ہے، اب اس کے اعمال ختم۔ لیکن آج آپ اور ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے، اللہ اس کا ثواب بھی پہنچائیں گے، یقیناً پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے ہمیں حکم دیا۔ ایک حدیث کی کتاب میں نے پڑھا کہ اگر کوئی 25 مرتبہ روزانہ مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعائے استغفار کرے تو قیامت والے دن اس کو ایک ایک آدمی کے بدلے میں اللہ نیکی نصیب فرمائیں گے، ایک ایک آدمی کے بدلے میں۔ اب مثلا ہمارے پرانے بزرگ جو ہیں نا، وہ ایصال ثواب خود کرتے تھے، تو کیا کہتے تھے؟ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں نا، ان سب کو ہم یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اب تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ایصال ثواب بخشنے کا طریقہ کیسے آئے گا؟ ہم نے تو کلمہ صحیح نہیں سیکھا ہوا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پاک محمد الرسول اللہ، کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ کیا ہے؟ محمد پاک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کلمے کا جز نہیں ہے۔ ہمیں 6 کلمے نہیں آتے، 6 کلمے نہیں آتے۔ ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
حالانکہ لفظ کیا ہے؟ مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اللہ کا بندہ تجھے تو دعائے قنوت نہیں آتی، مسلمان بنے ہوئے 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، تجھے غسل کا طریقہ صحیح طریقے پر نہیں آتا، تو مسلمان کس چیز کا ہے؟ ٹوپیاں تو کافر بھی لگا لیتا ہے، جسم صاف تو وہ بھی کر لیتا ہے۔ مسلمان کا کام پاک ہونا ہوتا ہے، کافر کا کام صاف ہونا ہوتا ہے، تو ہمارا کام پاک ہونا ہے۔ اگر ہم پاک نہ ہوئے، ہماری نماز نہیں ہے، ہمارا قرآن کو ہاتھ لگانا درست نہیں۔ میرا خیال میں ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جنازہ تجھے نہیں آتا، جنازہ نہیں آتا۔ اللہم اغفر لحجنا ومیتنا، اللہم اغفر، میرے ساتھ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو میرے بھائی کلمہ سیکھیں، نماز سیکھیں، جنازہ سیکھیں، کھانے کے مطابق کھانے کا جو اللہ کے نبی کا محبوب طریقہ ہے وہ سیکھیں، اپنی زندگی بنائیں، اپنی زندگی بنائیں۔ یہ کیا بن جائے گی؟ پاکیزہ زندگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیں گے۔ وہ پاکیزہ زندگی ہوگی کہ جب وہ مرے گا زمین کا وہ حصہ رو رہا ہوگا جہاں وہ قرآن پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ پر پیسے لگتے ہوں تو یار نہ کرو۔ زمین کا وہ حصہ رو رہا ہوگا جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسجد آپ کے خاطر رو رہی ہوگی، یہ مسجد رو رہی ہوگی۔ جہاں آپ کلمہ پڑھا کرتے تھے، جس راستے سے گزرتے ہوئے آپ اپنے کام کاج پر جا رہے تھے، آپ کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ درود شریف پڑھ رہے تھے، وہ راستہ قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ پاکیزہ زندگی بناؤ، موت پاکیزہ ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ طبت حیا ومیتا، تو نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور تیری موت بھی پاکیزہ ہے۔ زندگی بھی پاکیزہ، موت بھی پاکیزہ۔ تو بھائی آئیں موت کی تیاری کریں۔ موت نے کبھی جب بچہ پیدا ہوا تھا اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی تھی ہم نے۔ یہ بھائی سلیم صاحب بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، جتنے مسلمان بچے پیدا ہوتے ہیں ہم ان کے اذان اور اقامت کہتے ہیں۔ جنازے پر کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی اقامت نہیں ہوتی۔ فرمایا یہی تیری زندگی کا وقفہ ہے، یہی تیری زندگی کا وقفہ ہے۔ آج سے پہلے تو اپنے کپڑے خود اتارا کرتا تھا، آج تیرے کپڑے کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ پہلے تو خود نہایا کرتا تھا، آج جو ہے نا تجھے نہلایا جا رہا ہے۔ پہلے وضو تو خود کرتا تھا، آج تجھے وضو کرایا جا رہا ہے۔ تو بے اختیار ہو جائے گا، لیکن اعمال صالحہ لے کے جاؤ، قبر تیرے لیے جو ہے نا جنت کا بچھونا بن جائے۔ اعمال کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ ناراض نہیں ہونا میری بات پر۔ کافر تو کہتا ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے،
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم یہی پیدا ہوئے مر گئے، وما نحن بمبعوثین، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ لیکن مومن کا تو یقین ہے کہ ہم یہ کیا پڑھتے ہیں والبعث بعد الموت، ایمان مفصل میں، کہ موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آخرت شروع ہو جاتی ہے جیسے تیری آنکھیں بند ہوتی ہیں، آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ جیسے ہمارے اوپر موت طاری ہوتی ہے، عالم برزخ شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی تو اعمال کر کے جائے گا تو جب موت والے فرشتے آئیں گے تو جنت کی خوشبو بھی ساتھ لیں گے۔ جب اعمال کر کے آئے گا تو جنت کے فرشتے کیا کریں گے؟ خوشبو لے کے آئیں گے۔ مرنے والا مرنے سے ذرا گھبرانے لگتا ہے، جو نیک آدمی ہوتا ہے جب جنت کی خوشبو آتی ہے، اور ایک قول کے مطابق سلام علیکم بما صبرتم، یہ اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے؟ سلام علیکم۔ سبحان اللہ، ہمارے بانی نبی کا یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب بندہ نمازی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، ذکر و اذکار والا ہوتا ہے، درود شریف والا ہوتا ہے، تو فرشتے خوشبو لے کر آ گئے، فرشتے سلام اللہ کا لے کر آ گئے، پھر یہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حدیث ہے کہ مومن کو جب موت آتی ہے نا تو وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے مومن خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے ملاقات، اس لیے حدیث میں فرمایا تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے گفٹ کیا ہوتا ہے؟ مرتے وقت جب اللہ موت دیتے ہیں، اللہ کا سلام پہنچتا ہے، فرشتے خوشبو لے کے آتے ہیں، یہ موت تحفہ ہے، تحفہ کہ دنیا کی نعمتیں اگر ختم ہو گئی، آج اے سی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آج سردی ہے اس کو جو ہے نا ہیٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج اس کو فائدہ اعمال کا شروع ہو جائے گا۔ اعمال کا وقت آ گیا ہے اس کی جزا ملنے کا، اب اس کے لیے راحت کا سامان شروع ہو گیا۔ تو بھائی کوشش کریں نماز قضا نہ ہو۔ بھائی کیا کوشش کرنی چاہیے؟ بھائی ہمارے سے 100 روپے کا زیان ہو جائے، یار 100 روپے کا آج نقصان ہو گیا، 500 روپے کا نقصان ہو گیا، تیرا موٹر سائیکل اٹھ گیا، یار بڑا افسوس کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ فرمایا ساری دنیا کی نعمتیں 2 رکعت کے برابر بھی نہیں ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں 2 رکعت نفل کے برابر نہیں ہے۔ جب تو فرض ادا کرے گا اس کی قیمت تو اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وہ 10 منٹ فرمایا ہمیں دعا تو تسا کرے سنو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمارے امام صاحب کا حق بنتا ہے کہ ان کا بھی حصہ ملے، وہ ختم بھی پڑھتے ہیں اور دعا بھی کراتے ہیں۔